أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے جس کے لیے چاہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وہ گمراہ ہو گیا، بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. نیکیوں میں ایک بہت بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، وہ ہے ایمان باللہ. توحید سب سے بڑی نیکی ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کو معاف نہیں فرماتے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں 3 دفتر ہوں گے. ایک دفتر وہ ہوگا جس میں شرک ہوگا کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، اس میں کوئی معافی نہیں. ایک دفتر انسان کا وہ بھی ہوگا جس کے اندر اس کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، کبائر. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دیں یا انصاف فرمائیں تو پکڑ لیں. تیسری چیز ہے حقوق العباد کہ بندوں کے حق اگر کسی نے دنیا میں اگر ادا نہیں کیے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ حق دلوائیں گے. تو سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جانتے ہو اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے ایک حق لیا ہے، وہ کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ جو بھی شرک کرتا ہے اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سارے گناہ معاف، شرک کیوں معاف نہیں؟
شرک کیا وجہ ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے. شرک جو ہے بغاوت ہے، ایک بہت بڑی سرکشی ہے. پیدا اللہ نے کیا، بندہ کسی اور کو جو ہے وہ حق دے رہا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں جس کا جو حق ہے وہ حق نہیں دینا، اور شرک بڑا ظلم ہے. اللہ نے پیدا کیا، نعمتیں اللہ نے دی، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن بندہ جو ہے اللہ کو جو حق دینا ہے خالقیت کا، عبادت کا، اس میں کسی اور کو شریک کر لیا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں، لیکن جب بندہ جو ہے شرک کے معاملے میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں معاف نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیء. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں سے جو تیرے ساتھ شرک کرے. شرک جو ہے اللہ کی ذات میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑیں، صفات میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے صفات میں نفع دینے والا اللہ ہے لیکن کسی نے اور کو شریک کر دیا. شرک فی الحکم بھی ہے. شرک فی الحکم کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننے کے ساتھ کسی اور کے حکم کو بھی ماننا. یہ بات اس لیے یہاں کہہ رہے ہیں، اس سے پہلی آیتوں میں گزشتہ جب ہمارا درس تھا ایک واقعہ منافق کا سنایا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. وہ چوری میں پکڑا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا بتائی کہ یہ تو نے چوری کی ہے، یہ تیری سزا ہے. چوری کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ وہ سیدھے مشرکوں میں جا کے شامل ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے گناہ ہمارے دربار میں لاتا تو ہم معاف کر دیتے، لیکن اب شرک میں چلا گیا. تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. یعنی لا یغفر کے معنی ہیں سزا دے کر بھی معاف نہیں کرتے. بعض مرتبہ کسی گناہ میں بندے کو پکڑ کے اللہ معاف کر دیتے ہیں، بس بندہ اللہ سے فضل مانگے. لیکن شرک ایسی چیز ہے سزا دے کر بھی معاف نہیں کرتے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو ہیں گناہ مَا دُونَ ذَلِكَ، بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے پاس لے کر جائیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا. یہ اللہ کا فضل ہے. معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے. ایک 5 نمازوں کا تحفہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسری چیز اللہ نے یہ انعام دیا وَغُفِرَ لِمَن لَّا يُشْرِكْ بِي شَيْئًا، میں ہر ایک کی مغفرت کرتا ہوں جو میرے ساتھ شرک نہ کرے. تو ہمیں اپنے عقیدوں کی، اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے کہ میرے اندر کوئی شرک نہ آئے. خوش فہمی میں نہیں رہنا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، شرک کی بہت باریکیاں ہیں. آدمی اپنے ایمان میں خالص بنے، توحید میں خالص بنے. ہاں، دودھ کے اندر اگر خون اور رنگ اگر بدبو آ جائے تو آدمی پیتا نہیں. توحید میں اگر ذرا بھی شرک کی بو آ جائے اللہ پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اسی لیے عمل اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف کرتے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو. اور بتوں میں بھی کن کو پکارتے ہیں؟ زنانہ بتوں کو، عورتوں کو پکارتے ہیں. یہ لات، عزا، منات، یہ فیمیل عورتیں، فیمیل بت تھے. ایک طرف جو ہے نا گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو چہرہ جو ہے شرم سے آ جاتا، اور دوسری طرف پکار رہے ہیں عورتوں کو. یعنی جیسے آج کل بھی دیوی دیوتاؤں کو جب پکارتے ہیں تو اس میں جو ہے عورتیں بھی ہیں. نام لینا مناسب نہیں ہے. کیسے کیسی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں این یدعون، حالات میں، حاجتوں کے وقت، ضرورتوں کے وقت پکارنا اللہ کو ہے. لیکن یہ لوگ کس کو پکار رہے ہیں؟ اناثا، بتوں کو پکار رہے ہیں. اور بتوں میں بھی وہ بت ہیں جو زنانہ ہیں، عورتیں ہیں. یدعون الا شیطانا مریدا، یہ اصل میں پکارتے ہیں مردود شیطان کو. شیطان کو پکار رہے ہیں کیونکہ شیطان نے ان کو یہ راہ بتائی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوئی شیطان کو نہیں پکارتا. آپ نے کبھی سنا کوئی یا شیطان کوئی کہا ہے؟
عبد الشیطان کوئی ہے؟ کوئی نہیں. یا شیطان بھی کوئی نہیں کہتا، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، شیطان کی عبادت مت کرو. شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، لیکن شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے اس کی عبادت. تو یہ جو اصل میں بتوں کو پکار رہے ہیں یہ شیطان کی عبادت ہے. اور جہاں شیطان کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا وہاں دو باتیں بتائیں. ایک وہ مردود ہے اور دوسرا وہ جو ہے اللہ کی لعنت سے، اللہ کی لعنت میں. مردود کے معنی دھتکارا ہوا اللہ کے دربار سے. اور ایک ملعون، لعنہ اللہ، یہ شیطان کی خصوصیت ہے. یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا، اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے ہم سب کو. ایسے کام ہم سے کرواتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور رہیں اور اللہ کی بارگاہ سے مردود رہیں، دھتکارے جائیں. مردود کے مقابلے میں مقبول ہے. ہماری فکر یہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں. ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہمیں پسند کر لے، قبول کر لے، نماز قبول کر لے، عمل قبول کر لے، اے اللہ مجھے قبول کر لے. اور اس کے مقابلے میں مردود ہے، دھتکارا جائے کہ تو بس نکل جائے یہاں سے. عمل بھی دھتکارا جانا، ہمارے عملوں کو ضائع کرتا ہے. کیسے؟ نیت میں بگاڑ لا کر، بدعات میں مبتلا کر کے. اس لیے چوکنا رہنا ہے. لعنہ اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا، ملعون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثیں بیان فرمائی جس کی ابتدا ملعون سے شروع. ملعون من، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے وہ شخص. یہ کون؟ شیطان جو ہے اس میں مبتلا کرتا ہے. وقال، جس وقت اللہ نے اسے یہ کہا، کب کہا؟ جب کہا کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا مجھے تو آگ سے بنایا گیا، ان کو تو مٹی سے بنایا گیا، میں کیسے سجدہ کروں؟ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کہا نکل جائے یہاں سے. جس وقت اللہ نے اپنی بارگاہ سے اس کو نکالا، وقالا، اس موقع پر اس نے یہ کہا، کیا کہا؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. بڑی قیمتی آیتیں ہیں، بڑی. قرآن پاک کی ہر آیت قیمتی ہے، لیکن ان آیتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اس موقع پر شیطان نے کیا کہا؟ لَأَتَّخِذَنَّ، جملہ دیکھو اس کا کیسے، مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، تیرے بندوں کو، تیرے بندے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، بندے تیرے ہوں گے، میں اپنا حصہ ضرور ان میں ڈالوں گا. نصیبا مفروضا، مقرر کیا ہوا ایک حصہ ہے میرا، وہ حصہ میں تیرے بندوں میں ضرور لاؤں گا. بندے تیرے ہوں گے، مانیں گے میری، مال تیرا دیا ہوا ہوگا، خرچ میرے بتائے ہوئے راستے پہ کریں گے. جوانی تیری دی ہوئی ہوگی، لیکن عیش میرے بتائے ہوئے راستے پہ کریں گے، کیونکہ میں نے اپنا حصہ ڈال دیا. آدمی سوچے کہ کہیں میری زندگی میں اللہ کی جو نعمتیں میرے پاس ہیں اس میں شیطان نے اپنا حصہ تو نہیں مقرر کر لیا. کہیں میرے کسی زندگی کے کسی حصے پر اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی، میں اپنا حصہ اس میں لگاؤں گا. گھر اللہ نے دیا، نعمت ہے، میں اس میں اپنا حصہ لگاؤں گا. اور بڑی طاقت سے کہہ رہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. اچھا اس کے ہتھیار کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہم سب کو بتا رہے ہیں. دیکھو اعمال عقائد میں، کفری اعمال میں، فسقیہ حرام کاموں میں، یہ اس کے جو ہے اوزار ہیں، یہ اس کے اسباب ہیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. چار باتیں اس نے بتائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتا دیا ہے قیامت. چوکنا رہو. انسان کے دو ہی دشمن ہیں، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے. دو ہی دشمن ہیں، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے. اور دونوں دشمن جو ہے نا انسان کے ایمان پر، اس کی آخرت پر، اس کے عمل پر حملہ کرتے ہیں. نفس جو ہے، شیطان ڈراتا ہے، نفس ڈر جاتا ہے. شیطان کا کام ڈرانا، نفس کا کام ڈرنا.
ڈر کے نفس کیا کہتا ہے؟ گھبرا کے بھئی اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دیکھو اس کے کیا کیا راستے ہیں جن راستوں سے وہ ہماری زندگیوں میں حصہ ڈالنے والا ہے. سب سے پہلے فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کر دوں گا، میں ان کے عقیدوں کو ان کو راستے سے ہٹاؤں گا، عقائد میں انہیں راستے سے ہٹاؤں گا، کیونکہ سب سے بڑی چیز عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی چیز نہیں ہے. میں ان کی ایمانیات کی لائن، کتنی ہیں ایمانیات؟ 7 باتیں ہیں ایمانیات کی، 4 باتیں ہیں اعمال کی. 7 باتیں جو ایمان مفصل میں ہم سب کو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. آمنت باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات کا یقین میرے دل میں آئے، صحیح طریقے سے آئے. اللہ کی ذات کا یقین، اللہ کے فرشتوں کا یقین، اللہ کی کتابوں کا یقین، اللہ کے پیغمبروں کا یقین، آخرت کی زندگی کا یقین، اور قدر اور شر اور خیر اللہ کی طرف سے. یہ ایمانیات کی 7 لائنیں. اور 4 اعمال ہیں، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. جہاں کہیں قرآن پاک میں ایمان اور عمل کا تذکرہ آتا ہے فوراً یہ باتیں ہمیں ذہن میں لانا ہے. 7 باتیں ایمان کی ہیں، 4 باتیں عمل کی ہیں. یہ ہم سے مطالبہ ہے. وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان کے عقیدوں میں گمراہی لاؤں گا. کیسے کیسے عقیدے آج کل چل رہے ہیں پتہ ہے؟ ختم نبوت پر، ایمانیات پر، آخرت کی زندگی پر، قبر کی زندگی پر، اللہ کی کتابوں پر، انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر. یہ ایمانیات ہیں، یہ ماننے کی چیزیں ہیں. اس میں کوئی جو ہے نا عقل وقل نہیں ہے. جیسے بتایا ویسے ماننا. تقدیر پر ایمان. کوئی کہے میں تقدیر کو کیسے مانوں؟ میں سمجھنے کی چیز نہیں ہے. عقل جواب دینے لگتی ہے جب آدمی ایمان کو عقل سے سمجھتا ہے. اللہ کو عقل سے سمجھتے ہیں. اللہ کو تو جو ہے صفات سے سمجھا جاتا ہے، اللہ کو نعمتوں سے سمجھا. اللہ کتنے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مجھے پہچانو میری قدرت کو دیکھ کر، میری نعمتوں کو دیکھ کر. لیکن جب بندہ اپنے مرضی سے سمجھنا چاہتا ہے عقیدوں میں گمراہی آتی ہے. کہتا ہے میں عقیدوں میں گمراہی لاؤں گا. اور دوسرا راستہ شیطان کا اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کیا ہے؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، غلط آرزوؤں میں، غلط تمناؤں میں انہیں مبتلا کر دوں گا. ہاں، عجیب عجیب تمنائیں، آرزو ہیں. نہیں بھئی اللہ بڑے معاف کرتے ہیں، کوئی اتنا نہیں ہے، ایسا نہیں. نماز ٹھیک ہے پڑھنا ہے لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک عجیب تمنا لیے ہوا ہے، عجیب آرزو اپنے دل میں ہے نا. شیخ چلی کے جیسے خیالات ہوتے ہیں، ایسا آدمی جو ہے نا خیالات ذہن میں بناتا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ہے ہر تمنا اچھی ہے جو شریعت کے مطابق ہے. ہر آرزو اچھی ہے جو شریعت اس سے ہٹی ہوئی. وَلَآمُرَنَّهُمْ. اور دیکھو تیسری بات، کفریہ اعمال. یہ تو مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ شیطان کہہ رہا ہے میں انہیں سکھاؤں گا، میں انہیں تعلیم دوں گا. کس چیز کی تعلیم دوں گا؟ جانوروں کے کانوں کو کاٹ دیں بتوں کے نام پر. بت پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ جانوروں کے کان کو کاٹ دیتے تھے، مارک کر دیتے تھے. بھئی یہ جو ہے جانور غیر اللہ کے نام پہ، یہ فلاں بت کے نام پہ، تو اس کی بڑی عزت ہوتی تھی. جیسے آج کل مسلمانوں میں بھی ہے کہ کوئی جو ہے جانور کو جو ہے کسی آستانے پہ چھوڑ دیے، کہیں جو ہے ادھر ادھر چھوڑ دیے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے. ہر وہ کفریہ عمل وہ کہہ رہا ہے میں سکھاؤں گا. اور چوتھی چیز وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں سکھاؤں گا، میں انہیں تعلیم دوں گا. کیا؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی کریں. اللہ نے ایک بنایا ہے، اللہ نے کسی کو مرد بنایا. اب وہ جو ہے مرد کیا کر رہا ہے؟ عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے. اللہ نے کسی کو عورت، اللہ نے بنایا کہ اللہ نے پسند کیا تو عورت بنے. اب وہ عورت مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے شرعی چیزوں میں، طبعی چیزوں میں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ کی لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. اللہ کی لعنت ہے اس خاتون پر جو مرد کی مشابہت اختیار کرے.
اللہ نے کسی کو مرد بنایا، بھئی اللہ نے پسند کیا بھئی کہ تو مرد ہے، اب اس کے لیے اس کی چال ڈھال، اس کا وضاقت، اس کا رہن سہن، لیکن اب وہ نہیں. یہ سب فطرت کو بدلنا. اللہ نے فطرت پسند کی ہے. اللہ نے توحید فطرت ہے، شرک اس کی خلاف ہے. فطرت کو اللہ نے پسند کیا، بھئی یہ فطرت ہے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ 4 باتیں قرآن پاک میں اللہ نے بتائیں. یہ شیطان نے اس موقع پر کہا جب اس کو اللہ نے دھتکارا، غضب میں نکل جائے یہاں سے، تو کہنے لگا اچھا میں جا رہا ہوں، میں اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا تیرے بندوں میں. ان کے عقیدوں میں میرا حصہ ہوگا، ان کے عملوں میں میرا حصہ ہوگا، ان کی تمنا اور خیالات میں میرا حصہ ہوگا، اور پھر ان کی فطرت کے بدلنے میں میرا حصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ کو چھوڑ کر جو شیطان کو اپنا دوست بنائے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. وہ بہت بڑی کھلے ہوئے گھاٹے اور نقصان میں ہوگا. بہت بڑا نقصان. جو اپنے عقیدوں کو، اپنے عمل کو، اپنے تمناؤں کو اگر شیطان کے حوالے کر دے، کیسے حفاظت ہوگی؟ سنت سے حفاظت ہوگی. شیطان جو ہے نا، ایسا نہیں کہ بھئی کہ اللہ نے اس کو پورا اختیار دیا ہے. شیطان 2 ہی طریقوں سے آتا ہے. 2 ہی طریقوں سے شیطان آتا ہے. ایک آتا ہے وسوسوں کے راستے سے، اور ایک آتا ہے ایک وسوسے کے اور ایک گناہوں کو مزین کرتا ہے. بس گناہوں کو، حرام چیزوں کو، نافرمانی کو خوبصورت کر کے بتاتا ہے. دیکھو گناہ کتنا خوبصورت ہے. یہ اس کے علاوہ اس کا زبردستی کرنا، اس کی وسوسہ ڈالتا ہے. ان الشیطان یجری مجری الدم. خون میں جس طرح رگوں میں خون جیسے دوڑتا ہے، اس طرح شیطان دوڑتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں، آپ نے بات کی، اعتکاف میں تھے، بات چیت کر رہے تھے. جب وہ جانے لگی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، 2 صحابہ جا رہے تھے راستے میں. آپ نے ان کو بلایا، فرمایا دیکھو یہ جو خاتون جا رہی ہے صفیہ ہے. تو صحابہ کہنے لگے ہم آپ کے بارے میں کیسے برا سوچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا دیکھو تم تو برا نہیں سوچتے، لیکن شیطان جو ہے نا برے خیالات اور وسوسے ایسے ڈالتا ہے جیسے خون میں، رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے. تو یہ اس کا کام ہے. بس اتنا ہی کام. اس کی حفاظت کیا ہے؟ حفاظت ایک طریقے سے ہوگی، اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، مسنون اعمال کی پابندی ہو. اس سے شیطان کی حفاظت ہوتی ہے. السلام علیکم کہہ کے گھر میں اگر کوئی داخل ہو جائے، شیطان کہتا ہے اس گھر میں میرا کھانے قیام کا انتظام نہیں ہے. بغیر سلام کے اندر چلے جائیں، وہ شیطان بھی ساتھ میں چلا گیا. اب وہاں ہماری باتوں میں اپنا حصہ ڈالے گا. باپ بیٹے بات کر رہے ہیں، اپنا حصہ ہے. میاں بیوی بات کر رہے ہیں، اس میں اپنا حصہ ڈالے گا. جس چیز میں اس کا حصہ آئے گا اس میں تباہی ہوگی، اس میں اختلاف ہوگا، اس میں لڑائی ہوگی، کیونکہ اس کا کام ہی لڑانا ہے. دیکھیے ایک سنت بسم اللہ بول کے کھا لیے نا، شیطان کہتا ہے اس کھانے میں میرا حصہ ہی نہیں ہے. اور میں کھانے میں حصہ، گھر میں حصہ، کہاں اپنا حصہ؟ کیونکہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، اس نے کہہ دیا میں اپنا حصہ ڈال کے رہوں گا. اس لیے دوستو حفاظت کیسے ہوگی؟ سنتوں میں ہوگی. یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. وہ تمہیں ڈراتا ہے، وہ تمہیں جھوٹے جھوٹے وعدے دکھاتا ہے. یعیدہم وعدہ کرنا. کون سے وعدے؟ ایک ہیں اللہ کے وعدے جو حق ہیں، ایک شیطان کے وعدے ہیں. الشیطان یعیدکم الفقر. شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے. کیسا؟ خرچ مت کرو کنگال ہو جاؤ گے، خرچ مت کرو فقیر ہو جاؤ گے، فقر کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ادھر بچا کر بے حیائی پہ لگاتا ہے، اسراف پہ لگاتا ہے. وَاللَّهُ يَعِيدُكُمْ مَغْفِرَةً، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا، معافی کا. تو یعیدہم، وہ تمہیں جھوٹے جھوٹے وعدے دلاتا ہے. اللہ کے وعدے حق ہیں، شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں. وَيُمَنِّيهِمْ، اور وہ تمہیں تمناؤں میں رکھتا ہے. تمنا ہے نا کچھ نہیں، اللہ معاف کرے گا، سب ٹھیک ہے، اتنا بڑا ایسا نہیں ہے. یمنیہم، کیسے کیسے انسان تمناؤں میں. آگے بتا رہے ہیں دیکھو لوگوں کی کیسی کیسی تمنائیں تھی. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا.
شیطان کے وعدے تو دھوکے ہیں، اور یہ دھوکہ موت کے وقت کھلتا ہے، یہ دھوکہ موت پر کھلے گا، ارے اس وقت تک تو ٹائم نکل گیا ہوگا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا۔ یہ تو بات ہوئی ان لوگوں کی جو شیطان کے راستے پر چلے، اور جنہوں نے اپنی حفاظت کی، اپنے ایمان کو بنایا، اپنا عمل بنایا، ان کا بھی تذکرہ ہے، ان کا کیا انجام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر بیان کر دیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم انہیں اعزاز کے ساتھ داخل کریں گے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایمان عمل لے کر آؤ ہمیں یہ انعام دیں گے، وعد اللہ۔ پھر آگے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر بات کسی کی سچی ہو سکتی ہے۔ ادھر شیطان کی بات بتائی، جھوٹا ہے، دھوکا ہے، اور آگے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے، ایمان عمل پر اللہ آخرت بنا دیں گے بھائی، اور آخرت جس کی بنے گی دنیا بھی بنے گی، اور فرمایا اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ غیب میں ہے، یہ بات کہاں ہے؟ غیب میں ہے، اس کو یقین کی بنیاد پر ماننا ہے۔ تجربے کی بنیاد پر مانے گا تو آدمی شیطان کے راستے پہ چلے گا، کیونکہ سامنے مزہ دکھ رہا ہے۔ گناہوں میں ابتدا مزے کی ہوتی ہے، نتیجہ تباہی کا ہے، اور ایمان اور عمل کے راستے میں ابتدا مجاہدے کی ہوتی ہے، لیکن نتیجہ کامیابی ہوتی ہے۔ اب ہمارے اختیار میں ہے تجربے کو سامنے رکھ کر چلنا، مشاہدے کو سامنے رکھ کر چلنا، یا پھر ہمیں غیب کو سامنے رکھ کر چلنا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور عمل کے راستے پر چلو، یقین بنا کر اللہ یہ نعمت تمہیں دے گا۔ اور پھر فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ بڑی بڑی فخر کی باتیں اللہ کو پسند نہیں۔ اہل کتاب کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہیں، جنت ہماری ہے، جہنم میں جانا نہیں ہے، ہم تو بڑے اللہ کے محبوب ہیں۔ اس میں آ کر صحابہ کی زبان سے بھی ایک جملہ نکلا، ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، ہم حضور کی امت میں ہیں۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری، دیکھو باتیں اصل نہیں، آخرت کی کامیابی کا جو معاملہ ہے یہ ایمان اور عمل پر ہے، صرف آرزوؤں پر نہیں ہے۔ بات مسئلہ آرزو پر نہیں ہے، آدمی بڑی بڑی تمنائیں آرزویں کر لے ملینر بن جائے گا، آدمی بڑی بڑی تمنا اور آرزو کر لے کہ کامیاب ہو جائے گا، محنت ہے نا، محنت کرے گا تو کامیاب۔ کون کا ناکام ہونا چاہتا ہے؟ کس بچے کی، کس اسٹوڈنٹس کی تمنا ہوتی ہے میں ناکام ہو جاؤں؟ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، لیکن محنت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کریں لیس بامانیکم، سب سے پہلے صحابہ کو خطاب کیا، تمہاری تمناؤں سے، تمہاری آرزوؤں سے، ولا امانی اہل الکتاب، اور اہل کتاب کی جو آرزویں ہیں اس سے کام نہیں بنے گا۔ معاملہ آخرت کا جو ہے وہ آخرت کا کس سے؟ ایمان اور عمل سے۔ اور سن لے اللہ کی طرف سے ایک اصول، من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، ذرہ برابر گناہ کرے گا، برائی کرے گا، اس کا بدلہ ہوگا۔ سوچیں، ترجمہ دیکھیں، من یعمل سوءا، جس شخص نے بھی عمل کیا ذرہ برابر برائی، ذرہ برابر، یجز بہ، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ یہ آیت جب اتری، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، ہم تو انسان ہیں، ہم سے کون سے گناہ نہیں ہوں گے، کتنے چلتے پھرتے۔ دیکھو نا، یہ فکر تھی، اگر اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر اگر بدلہ دینے پہ آیا، ہمارا بنے گا کیا، ہمارا ہوگا کیا؟ صحابہ کہتے تھے اس آیت نے ہماری کمر توڑ دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرمائی، تفسیر فرمائی۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو برائی کرے گا اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ ہے، لیکن جانتے ہو اس کا بدلہ کس شکل میں؟ کبھی تمہیں بیماری آئے گی، کبھی تمہیں جو ہے کوئی پریشانی آئے گی، مالیات میں، صحت کے معاملے میں،
کبھی کوئی نقصان، کبھی کوئی تکلیف، یہ ساری چیزیں وہ برائی کا بدلہ ہے. جا رہے تھے، چابی کہیں رکھ دیے، کہاں چابی ہے ڈھونڈ رہے ہیں، 2 منٹ سے. یہ جو تکلیف ہوگی اس تکلیف پہ بھی اجر ہے، اور اس تکلیف پہ بھی وہ گناہ معاف ہوں گے. سمجھ رہے؟ اس تکلیف پہ بھی کانٹا چبھنے پر اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں. اسی لیے ایمان والے کے بہت سے گناہ یوں ہی اللہ معاف کر دیتے. اسی لیے ایمان کے ساتھ کوئی بھی تکلیف آئے نا، اسے جو ہے نا کیا ہے، کبھی برا نہیں سمجھنا، بس اللہ سے معافی مانگنا، اللہ میرے گناہ معاف کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر رہے ہیں. کبھی مالیات میں آتی ہیں، کبھی جو ہے گھریلو معاملات میں آتے ہیں، کبھی جو ہے کسی بھی چیز. چراغ بھی اگر گل ہو جائے، بجھ جائے، لائٹ چلے گی، او اچانک دل کو تکلیف ہوئی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جو شخص بھی نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت، جو شخص بھی اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان کے ساتھ، ایمان شرط ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کریں گے. ہر ایک کو اس کے نیک عمل کا بدل. نقیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور ہے نا، کھجور کو جب چھلتے ہیں، کھجور کی گٹلی ہے، اس گٹلی پر ایک چھوٹی سی یعنی دھاگے جیسی جھلی ہوتی ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں نقیر. یہ عرب چونکہ وہاں پہ کھجور وجور کھاتے تھے، ان کے سامنے وہ چیز ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا ذرہ برابر بھی نہیں، رتی برابر بھی نہیں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. ہر نیکی بڑی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. اب یہ نیکی ہماری قبول ہو، ہماری نیکی قبول ہو، یہ ہے نہیں، یہ فکر ہونی چاہیے. نیکی قبول ہوگی 2 ہی شرط کے ساتھ. اللہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 2 چیزیں ہوں ہر نیک کام کرنے والے کے اندر. وہ کیا ہو؟ وہ اس نیکی میں اخلاص ہو. دوسری چیز سنت کے مطابق وہ عمل ہو. بس اللہ تعالیٰ بس ہی، اللہ زیادہ نہیں دیکھتے. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو کر رہا ہے یہ میرے لیے کر رہا ہے، یہ میرے لیے کر رہا ہے، بس اللہ کو پسند. اخلاص کے ساتھ وہ عمل صحیح طریقے سے ہو، غلط طریقے سے ہو نہیں، اللہ کو پسند. یہی 2 باتیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے نا. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا. چہرہ پورے جسم میں سب سے معزز چیز ہے. چہرہ بول کر پورا بدن، یعنی اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، یہ ہے اخلاص. وَجْهَهُ لِلَّهِ، بہترین عمل، بہترین دین اس کا ہے جس نے اپنے ظاہر کو اللہ کے سامنے جھکانا. ظاہر کیسے جھکے گا؟ سنت کے راستے سے. ظاہر جھکے گا سنت کے راستے سے، ایسے آپ نے بتایا. پھر دوسری بات وَهُوَ مُحْسِن، درا حالے کہ وہ احسان کی صفت اس کے اندر. محسن کسے کہتے ہیں؟ اللہ راضی ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیمی ملت کی اتباع کرنے والا ہو، جو ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، حنیف تھے، ہر چیز سے کٹ کر تھے، شرک سے بیزار تھے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم جانتے ہو ہم نے تمہیں خلیل کیوں بنایا؟ فرمایا نہیں معلوم. فرمایا 2 چیزیں تمہارے اندر، ایک یہ تھی کہ تم ہر ایک سے کٹ کر ہماری طرف نگاہ رکھتے تھے، دوسرا تم دینا پسند کرتے تھے، لینا پسند نہیں کرتے تھے، کھلانا پسند کرتے تھے. یہ خوبی تھی جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں اپنا خلیل بنایا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے آج کے درس میں یہی پڑھا گیا
کہ ہمارے ایمان کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، شیطانی تحریکات ہیں. تو ہم اپنے ایمان کی، عقیدوں کی، اپنے عمل کی حفاظت کیسے کریں؟ بڑے چوکنا رہیں کہ کہیں میری زندگی میں شیطان نے اپنا حصہ تو نہیں ڈال دیا. اس کی حفاظت ایمان کے راستے سے، عمل کے راستے سے، مسجد کے ماحول کے راستے سے، ذکر کے ذریعے، سنت کے ذریعے سے اپنی حفاظت ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.